جی ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں عقائد کے حوالے سے، اور آج ہم دو ہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ اب ہم آنا چاہیں گے عقیدہ رسالت کی طرف، اور میں اپنے محترم مہمان سے سوال کروں گا۔ محترم یہ بتائیے گا کہ عقیدہ رسالت اس کو اسلام کے اندر کیا اہمیت حاصل ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، امن تبع ہدایہ، جو اس ہدایت کو مانے گا، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ان کو اپنا نبی بنایا۔ تو اللہ کا پیغام براہ راست تو ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی مخلوق میں سے چند برگزیدہ بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا۔ تو اپنے نیک بندوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور نبی پر اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری طرح کا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو، اپنی ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبویوں کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان میں سے کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا دی، جیسے 4 بڑی کتابیں ہیں، پہلے ہے تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے، پھر قرآن پاک ہے۔ کچھ نبیوں کو صحیفے ہوتے ہیں، یہ چند اوراق پر، چند صفحوں پر، جسے ہماری زبان میں کتابچہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہوتی ہے، کتابچہ ہوتا ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں عطا کی، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا کیے، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھے۔ جی بہت شکریہ محترم، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات اور صفات میں یکتا ہے، کیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، بھی اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے؟ یہ بریف ذرا کیجیے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہے کسی بندے کا نیک ہونا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی یہ درست نہیں ہے۔ لیکن نبی جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہوتے ہیں۔ جو ہی کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذریعہ وہی ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ لہذا نبی معصوم ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے خود فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق کے درجوں کو مکمل کرنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی رہنمائی میں ہوتے ہیں، یہ نمونہ ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، یہ غلطی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ جی بالکل محترم، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ تو ان کا ایک سب سے نمایاں وصف ہے۔ تو کیا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی ضروریات ان کے پاس نہیں ہے، وہ ان سے مبرہ ہے، کیا تمام انبیاء کی اور مخلوق کی ضروریات بھی انسانوں کی اور انبیاء کی ضروریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یا وہ بھی عام انسانوں کی طرح سے ہی ہوتے ہیں، بس معصوم عن الخطا ہوتے ہیں؟ ایک بات ہے بحیثیت نبی کے، جی ان کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف بات نہیں ہوتی، ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ایک ہے نبی کی ذات بحیثیت انسان کے، جی ٹھیک، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے
تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ کھجوروں کی قلم کاری کی جاتی تھی. اگر آپ نرسری کا کام جانتے ہیں تو وہاں پر قلمیں لگائی جاتی ہیں. تو وہ جو مدینہ کے انصار تھے وہ قلمیں لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو تو وہ شاید دیکھتے رہو تمہارے لیے. انہوں نے اس سال وہ قلم کاری نہ کی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فصل کم ہوئی. پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ہم قلمیں لگاتے تھے. آپ نے ہمیں منع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ دین کے معاملات میں میری بات کو تم لے لو، مانو، اس پر عمل کرو، اور دنیاوی معاملات میں اگر میری بات تمہارے علم کے مطابق درست ہے اس کو اختیار کر لو، اگر درست نہیں ہے تو اس کو اختیار نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی. آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ میں اور آپ بحیثیت انسان کے ہم غلطی کرتے ہیں. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا ازواجی سلسلہ ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کوئی بیماری آتی ہے. تو بحیثیت انسان اللہ کے رسول کو یہ ساری کیفیات تھیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے. آپ کی ازواج مطہرات تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کے بیٹے تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے داماد تھے، آپ کے نواسے تھے. کیونکہ آپ کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، وہ بڑی ان کی شادی نہیں، لہذا وہ پوتوں والا سلسلہ تو آپ کو چلا نہیں ہے، لیکن باقی سارا سلسلہ اسی طرح کا چلا. اس انسانی شعبے کے باوجود بحیثیت نبی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں سے بالا اور اعلیٰ ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. کیونکہ بحیثیت انسان کمیاں کوتاہیاں ہم سب کے اندر موجود ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو نیک اعمال کریں وہ ہم درست عقیدے کے ساتھ کریں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ درست عقیدے کے ساتھ اس ماہ رمضان کو، اس ماہ برکت کو، ماہ رحمت کو ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.